بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے نکسیر کا آنا، ناک سے خون کا جاری ہونا۔ عموماً یہ نکسیر چھوٹے بچوں میں، بڑوں میں اور خاص کر بڑے بوڑھے لوگوں میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ ہونے کے اسباب جیسے چوٹ کا لگ جانا، گرم چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، یا ایسی دوائیں کا استعمال، مسلسل استعمال جو گرم اور بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں نکسیر کو جاری کرنے میں اس کا سبب بنتی ہیں۔ بچوں میں چونکہ نکسیر کا عمل زیادہ ہوتا ہے، بچے عموماً گرمی میں زیادہ گھومتے ہوں تو اس صورت میں یہ ہوتی ہے۔ جب دماغ کی طرف خون کا دباؤ زیادہ ہوگا اس صورت میں نکسیر ہوگی۔ بہت سارے بچے چونکہ چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے ہوتے ہیں اور مختلف چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ عموماً اپنی انگلی کو بار بار ناک میں پھیرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ناک کے اندر خشکی کا ہو جانا۔ جب ناک میں خشکی زیادہ ہو جائے گی تو جو اس کے اوپر اندر جھلی ہوتی ہے باریک سی، وہ پھٹ جاتی ہے خشکی ہونے کی وجہ سے، یا ناک میں بار بار انگلی مارنے سے وہ جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہو اس سے خشکی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ جب خشکی بڑھتی ہے تو خشکی بڑھنے سے جو باریک سی جھلی جو باریک باریک عروق کے اوپر ہوتی ہیں ناک کے اندر، وہاں سے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں، پھٹتی ہیں اور اس سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل وہ لوگ جو گرمی میں کام کرتے ہیں، خوب زیادہ تپش والی جگہ پہ کام کرتے ہیں، ان میں یہ مرض ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں میں یہ مرض عموماً بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بہت ساری ادویات کے استعمال سے یہ مرض ان میں لاحق ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے چلتے ہیں احتیاطی تدابیر کی طرف۔ جب کبھی اس طرح سے نکسیر کے جاری ہو تو فوری طور پہ اس کے سر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالیں یا گیلا کپڑا رکھیں اور ناک کے اوپر دونوں ہاتھ سے، یعنی شہادت کی انگلی اور ناک انگوٹھے سے اس کو دبائیں اور منہ کا تھوڑا سا نیچے کی طرف رکھیں تاکہ خون اندر کی طرف بھی نہ جانے پائے اور خون رک جائے، یا بہتر یہ ہوگا گیلا تولیے سے یا گیلے کپڑے سے اس کو دبائیں تاکہ اس سے نکسیر جو ہے فوراً رک جائے، یعنی خون کا جاری ہونا رک جائے اور مزید کمزوری نہ ہو۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ خون بہت زیادہ ضائع ہونے کی صورت میں پھر کمزوری اور بہت سے عوامل پیدا ہوتے ہیں، جس کے لیے اس کو فوری طور پر روکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایمرجنسی طور پہ اگر بہت زیادہ خون آپ 5-7 منٹ تک نہ رک رہا ہو تو آپ معالج سے رابطہ کریں یا ہاسپٹل یا ایمرجنسی سے فوری طور پہ جو ہے نا اس کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروائیں۔ عام طور پہ جب یہ کیفیات ہوتی ہیں اس کے اندر جب کبھی گرمی کی شدت زیادہ ہو اور گرمی کی شدت سے نکسیر جاری ہو تو اس کے اندر آپ ٹھنڈی غذائیں، ٹھنڈی سبزیاں جیسے گھیا، توری، ٹینڈے وغیرہ، ان طرح کے کھانے میں جو ہے سبزیات کا استعمال کریں، پھل فروٹ کا استعمال کریں، یا شربت بزوری اور شربت سندل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جسم کے اندر ہونے والی جو گرمی ہوتی ہے یا اس کی تیزی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ اسباب رک سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ سے نکسیر نہیں آئے گی۔ بہت زیادہ نکسیر آتی ہو تو اس میں آپ ہماری دواخانہ حکیم اجمل خان کی ایک ٹیبلٹ ہے قرص کہربا، خون روکنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شربت انجبار کا استعمال آپ اس کا کریں، اس سے خون فوری طور پہ رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتاتا ہوں جو عموماً گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ گھروں کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو استعمال کرنے سے بھی آپ کو نکسیر کے روکنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ جیسے ناریل گری ہے، گری جس کو ناریل بھی کہتے ہیں، وہ آپ کچے پیالے میں پانی رکھیں، رات کو اس میں بھگو دیں اور وہ پڑی رہے، صبح کو پانی پی لے، وہ ناریل کھا لے۔ اسی طرح سے تھوڑی سی چنے کی دال کے 15 16 17 دانے
لیں اور وہ کچے پیالے کے پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو استعمال کر لیں۔ یہ چیزیں ہیں جن سے آپ نکسیر جو ہے وہ مستقل اس سے آرام مل سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا استعمال کے علاوہ اگر مسلسل یہ رہے، آپ یہ دیکھیں اس کے اسباب کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ بڑے لوگ جو بوڑھے لوگوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، وہ بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر آپ یا تو دوا خانے کی اجملین 54 ہے، وہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے تاکہ بلڈ پریشر نہ بڑھے اور نکسیر کے طرف نہ جائیں، یہ صورت ہوتی ہے۔ اور سیر وغیرہ جو ہے اس کو کریں، جب موسم اچھا ہو اس میں سیر کی عادت ڈالیں، اپنے آپ کو، اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، کھانا وقت پہ کھائیں، نیند پوری کریں، اس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ معالج سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، مشورہ کریں، کسی بھی مطلب کے اوپر کسی معالج کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ بلا جھجک آ کے مشورہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو اس طرح سے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو بہت مہربانی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز جلد از جلد مل سکیں۔ بہت شکریہ۔